بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ آ کر بیٹھنے والے تمام بہن بھائیوں کو میں سلام بھی کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ خیریت بھی آپ کی پوچھ رہی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، اور یہ ہے پارٹ نمبر 5، پیج نمبر 66۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی مدینے سے خراسان کی طرف روانگی۔ لکھا ہے مامون عباسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو خراسان آنے پر مجبور کر دیا۔ ہر صورت میں مدینہ منورہ چھوڑ کر خراسان آ جائیں۔ مامون چاہتا تھا کسی طریقے سے شیعت کی تحریک کو ختم کر دے اور اس کا نام و نشان نہ رہے۔ جس تحریک کی قیادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کر رہے ہیں، یہ قیادت بھی نہ رہے اور اس کے پیروکاران بھی نہ رہیں۔ آئیے ہم اگلے پیج پر آ گئے۔ پیج 67 لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے اور پھر وہاں سے خراسان کی طرف عازم سفر ہوئے۔ اس طرح بے وفا و غدار زمانے نے ایک عظیم باپ اور ایک عظیم بیٹے جیسے شفیق و مہربان باپ کے ٹھنڈے اور شیریں سائے کی ضرورت تھی کے درمیان ہجر و فراق کی خلیج پیدا کر ڈالی۔ وہ بیٹا جو باپ کے جگر کا ٹکڑا، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا میوہ تھا، جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے اس شہزادے کی طرف خط جاری کرتے تھے تو اس میں لکھتے تھے کہ فدا کا ابو کا، یعنی تمہارا باپ تم پر قربان ہے۔ جی ہاں، جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو چھوڑ رہے تھے اور آپ سفر پر جانے کے لیے تیار تھے، تو آپ کو معلوم تھا کہ آپ علیہ السلام کی مدینہ واپسی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو جمع کیا اور فرمایا کہ وہ سب ان پر گریہ کریں کیونکہ آپ نے واپس نہیں آنا۔ یہ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 49 صفحہ نمبر 117 اور باب نمبر 10، جبکہ حدیث نمبر 3۔ لکھا ہے کتاب اسبات الوصیت الف سے بے الف تے، اسبات الوصیت میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب کی ایک جماعت نے آپ سے سنا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے مدینہ منورہ سے خروج کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مجھ پر گریہ کریں تاکہ میں ان کا گریہ و بکا سنوں۔ اس کے بعد میں نے ان میں 12,000 دینار تقسیم کیے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے واپس نہیں آنا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے فرزند حضرت امام جواد علیہ السلام کو ساتھ لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے اور اپنے فرزند کا ہاتھ پکڑ کر قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھا اور ان کے سینے کو قبر رسول سے لگایا تاکہ آپ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں آ جائیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے۔ اس دوران حضرت امام جواد علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان واللہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے تمام وکلاء کو حکم دیا کہ حضرت امام جواد علیہ السلام کی اطاعت کریں اور ان کی مخالفت نہ کریں۔ ان کی امامت کی نص پیش کی اور انہیں بتایا کہ میرے فرزند میرے قائم مقام ہیں۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے اسبات الوصیت صفحہ نمبر 224، دلائل امامت تبری صفحہ نمبر 124۔ اور اب آئیے ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 68 پر، لیکن ہاں یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں لکھا، مطلب یہ کہ تفصیلات کچھ بھی نہیں ہے، صرف نام ہے۔ صرف کیا لکھا ہے بڑا بڑا میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، بہت متبرک نام ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف حضرت امام رضا علیہ السلام کے مکتوبات۔ ویسے بہت خوبصورت یہ پورا چیپٹر ہوگا، وہ خطوط ہوں گے۔ آئیے ہم مل کر وہ خطوط پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 69، پہلا خط البزنتی الف لام بے زے نون تو ایک چھوٹی ہے، البزنتی سے روایت ہے۔ اس نے کہا میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا وہ خط پڑھا ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام تقی علیہ السلام کی طرف ارسال کیا تھا، انورٹڈ کاما، اے میرے فرزند ابو جعفر علیہ السلام، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ہمارے موالی جب آپ علیہ السلام کو سواری پر سوار کرتے ہیں تو وہ آپ کو باب صغیر سے باہر لاتے ہیں۔ یہ سب ان کے بخل کی وجہ سے ہے تاکہ کوئی تم سے مستفید نہ ہو سکے۔ میرے حق کا واسطہ جو تم پر ہے، آپ علیہ السلام کے گھر کا مدخل اور مخرج باب کبیر سے ہونا چاہیے۔ جب آپ علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہوں تو آپ علیہ السلام کے پاس جو درہم و دینار ہوں اور آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی ضرورت مند آئے تو اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کی ضرورت پوری کر دو۔ آپ علیہ السلام کے چچاؤں میں سے کوئی آ جائے تو اسے 50 دینار سے کم رقم نہ دو، اور جب آپ علیہ السلام کے پاس آپ کی پھپھیوں میں سے کوئی آ جائے
تو انہیں 25 دینار سے کم مت دو۔ اللہ آپ علیہ السلام کو بلندی اور عظمت عطا کرے۔ مال خرچ کرو، ذوالعرش زندہ ہے، تنگ دستی سے خوف زدہ نہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 50، صفحہ نمبر 102، حدیث نمبر 16۔ پھر لکھا ہے اے محترم قاری، محترم قاری کون ہوئے؟ میں اور آپ۔ اس خط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کا مدینہ منورہ میں جو گھر تھا اس کے 2 دروازے تھے، ایک کو باب صغیر اور دوسرے کو باب کبیر کہا جاتا تھا۔ خادم امام علیہ السلام کو باب صغیر سے باہر لے جاتے تھے، یا آپ علیہ السلام گھر واپس آتے تھے تو اسی دروازے سے آتے تھے، کیونکہ عام دروازے پر سائلین ہوتے تھے۔ امام علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے۔ خادم چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام کی کسی سائل سے ملاقات نہ ہو اور لوگ خالی ہاتھ واپس چلے جائیں، اس لیے امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خط لکھا تھا کہ جب بھی گھر سے باہر جاؤ تو باب کبیر سے جاؤ۔ اور اس حوالے سے اور مزید یہاں پر لکھا ہوا ہے، آ گئے ہم پیج نمبر 70 پہ، حاشیے میں لکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام عوام کے خیر خواہ تھے، اس لیے لوگ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے ان کے دروازے پر جاتے تھے اور ان کے حوائج پورے ہوتے تھے۔ مخیر حضرات کے لیے درس ہے کہ جب ضرورت مند ان کے دروازے پر آئیں تو وہ ان کی مدد کریں۔ اور بریکٹ میں لکھا ہے مترجم۔ آئیے دوسرا خط پڑھتے ہیں اب ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ دوسرا خط ہے، لکھا ہے خط کے ذکر کرنے سے پہلے قارئین محترم کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرانا ضروری ہے کہ اس خط کا مصدر تفسیر العیاشی ہے۔ تفسیر العیاشی، این یہ الف شین چھوٹی ہے۔ حضرت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے اس کتاب سے اپنی کتاب بحار الانوار میں اسے نقل کیا ہے۔ دونوں کتابوں کی روایت میں الفاظ کا تھوڑا سا تفاوت تے فی الف واو تے ہے۔ اس خط کے الفاظ میں ابہام موجود ہے کیونکہ یہ خط قدیمی مخطوطات میں سے ہے، شاید اس کی کتابت صحیح نہ ہوئی ہو۔ اب ہم اس خط کی نص پیش کرتے ہیں اور اس کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس خط سے یہ مستفاد ہے، سیدہ نامی عورت مدینہ منورہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے خانہ اقدس میں رہتی تھی۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا حاشیے میں اشارہ ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں پھر واپس یہاں پہ خط شروع کریں گے۔ لکھا ہے سیدہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنیز تھی، لیکن شیخ طوسی نے اسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ شاید ان میں سے ایک وہ سیدہ ہے جس کا ذکر حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے خط میں کیا ہے، اور شاید یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہی ہو۔ بہرحال یہ ہم نے پڑھ لیا حاشیے میں، اور اب آئیے ہم واپس جاتے ہیں جہاں پہ خط کے حوالے سے لکھا ہے میرا گمان ہے کہ یہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے امور میں دخیل تھی، اموال کی مسئولہ تھی، میم سین حمزہ واو لام ہے، اموال کی الف میم واو الف لام، اموال کی مسئولہ تھی اور لوگوں کے حوائج مالیہ اس کے ذریعے پورے ہوتے تھے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے فرزند کی طرف خط لکھا، آپ سیدہ کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوں، ان کی رائے پر عمل نہ کریں۔ اس خط کی نص یہ ہے، اب انورٹڈ کاما میں آئیے خط پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے محمد بن عیسیٰ بن زیاد نے روایت کی ہے کہ میں ابن عباد کے دیوان میں تھا، وہاں میں نے یہ ایک خط دیکھا، میں نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ یہ خط کس کا ہے؟ حاضرین نے کہا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا خط ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف خراسان سے بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ خط میری طرف بھیج دو، اس خط کا متن درج ذیل ہے۔ سوری، پہلے ہم نے اس کی نص پڑھی تھی، انہوں نے کہا تھا نا کہ اس خط کی نص یہ ہے، وہ نص تھی، اور اب ہم خط کا متن پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ آپ کو طویل زندگی دے اور دشمن کی اذیت سے محفوظ رکھے۔ اے میرے فرزند، تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے، میں نے اپنے تمام اموال کی تفصیلات تمہیں دے دی تھی، الحمدللہ صحیح و سلامت ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں وسیع رزق عطا کرے۔ اے پیارے فرزند، تمہارے والد تم پر قربان مجھ پر اپنے امور مستور نہ رکھیں، جو تمہارا حصہ ہے وہ تمہیں ملتا رہے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ حوالہ ہے کتاب تفسیر عیاشی، سورہ بقرہ 245 اور بحار الانوار جلد نمبر 50، صفحہ نمبر 153 اور حدیث نمبر 18۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ کیا ہے؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف دوسرے خطوط۔ لکھا ہے ابراہیم بن ابی محمود سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو جعفر ثانی کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، میرے پاس آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار امام علی رضا علیہ السلام کے
خطوط تھے وہ میں نے آپ علیہ السلام کے حوالے کیے۔ جب وہ خطوط آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر آئے تو آپ علیہ السلام نے خط کو دیکھا اور اسے اپنی آنکھوں پر رکھا اور فرمایا جی ہاں یہ میرے بابا کا خط ہے۔ آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی رونا شروع کر دیا کہ آپ علیہ السلام کے آنسو آپ کے رخساروں پر بہنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، جب میں آپ کے والد گرامی کی مجلس میں تھا ہمارے سوا کوئی تیسرا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے میرے حق میں دعا فرمائی کہ انورٹڈ کاما کہ اللہ مجھے جنت میں مسکن عطا کرے، اللہ تجھے جنت میں داخل کرے، انورٹڈ کاما کلوز، پیج 72۔ میری بات سن کر حضرت امام محمد تقی نے فرمایا انورٹڈ کاما میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے جنت میں داخل کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ میں نے عرض کیا میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، آپ اپنے رب سے میرے لیے جنت کی ضمانت لیں کہ وہ مجھے ضرور جنت میں داخل کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اللہ تجھے جنت میں داخل کرے۔ اس وقت میں نے آپ علیہ السلام کے پاؤں پر بوسے دیے اور وداع کیا۔ یہ حوالہ ہے رجال کشی، صفحہ نمبر 567، جلد نمبر 6، اور حدیث ہے 1573۔ اس میں لکھا ہے آگے اگلے پیراگراف میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے قاری محترم ہو، یہ تو ہم آ گئے قاری محترم تو سامعین آپ اور میں، جی لکھا ہے اے قاری محترم اب ہم یہاں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی حیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تاکہ اہم مقامات سامنے آئیں اور ان سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ اس دور کا مطالعہ کریں کہ جس دور میں امام علیہ السلام نے زندگی بسر کی تھی۔ اس زمانے کے حکمرانوں کو دیکھیں۔ ساتھ ہی جب آپ علیہ السلام کے والد ماجد خراسان کی طرف تشریف لے گئے تھے اس وقت مدینہ منورہ میں آپ نے اپنی زندگی کیسے بسر کی تھی۔ اب ہیڈنگ ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لوگ دشمن کیوں تھے، اور ساتھ ساتھ سوالیہ نشان ہے۔ اب لکھا ہے کہ جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو یہ امر سامنے آتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہر امام کا کسی نہ کسی طاغوت یا فرعون سے ضرور واسطہ پڑا ہے۔ ان طاغوتوں اور فراعنہ فیر الف عین نون ہے نے اپنے دور کے امام سے اس طرح مار کھائی جس طرح فرعون مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے مار کھائی تھی۔ یہ زہر کے زہریلے گھونٹ پیتے رہے اور پیچ و تاب کھاتے رہے۔ ان ستم پیشہ حکمرانوں نے اپنی پوری توانائیاں خرچ کر دی تھی کہ اللہ کا نور بجھ جائے۔ اس کے بعد پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 کے حوالے سے لکھا ہے کہ اب ہم یہاں پر یہ بحث کرتے ہیں کہ ان حکمرانوں کو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے نزع اور خصومت خیز سے واو میم تے خصومت کا سبب کیا تھا۔ اب ہم آگے ہیں پیج 73 پر، اور اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں پیج 73 پہ کہ یہ لوگ کیوں عداوت پر اتر آئے تھے۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت ہے جو پیش خدمت ہے۔ جی ہاں ائمہ اہل بیت علیہ السلام حق و حقیقت کے مظاہر تھے۔ ان کے فضائل و اخلاق کی تجلیوں سے کائنات متجلی تھی، ان کے پہلوؤں سے علوم و معارف کے چشمے پھوٹتے تھے، ان کے اقوال و افعال حکمت و دانش کا منبع تھے۔ اے قاری محترم، یہ اگلا پیراگراف ہے، اور یہ قاری محترم کون ہے؟ میں اور آپ۔ لکھا ہے جب تم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو گے تو تمہیں کہیں ان کی حیات میں لہو و لعب، فضولیات اور ناپسندیدہ باتیں نظر نہیں آئیں گی۔ جب بھی دیکھو گے تو ان کی زندگی ہر قسم کے مکارم کا بے پناہ خزانہ و ذخیرہ نظر آئے گی۔ گزشتگان ان سے آگے بڑھ سکتے اور نہ آنے والے ان سے مل سکے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، گزشتگان ان سے آگے بڑھ سکے اور نہ آنے والے ان سے مل سکے۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ جب تمہاری نظر ان کے علم پر پڑے گی تو وہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق سے عالم الف پہ زبر ہے اور عین لام دکھائی دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے قلوب میں اولین و آخرین کا علم رکھ دیا ہے۔ اے محترم قاری، جب تم ان کی اقتصادی زندگی کو قریب سے دیکھو گے تو تم انہیں الزہاد پاؤ گے۔ ائمہ اطہار نے اپنی ملکوتی حیات کو درہم و دینار سے وابستہ نہیں رکھا تھا۔ لذائذ دنیا کے الفاظ ان کی زندگی کی لغت میں نہیں تھے۔ انہوں نے متاع حیات دنیاوی کو حقارت اور استہانت سے دیکھا تھا۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ اگر تم رات کے آخری حصے میں ان کے گھروں کے دروازوں پر جاؤ تو تمہیں خضوع و خشوع سے بھرپور تلاوت قرآنی کی ملکوتی آوازیں سنائی دیں گی۔ سبحان اللہ، وہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ جب قرآن کی آیات ان کی مبارک زبانوں پر ہوتی ہیں تو اس وقت وہ ان کے ظاہر و باطن پر نگاہ رکھے ہوئے
ہوتے جب دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جب قرآن کی آیات ان کی مبارک زبانوں پر ہوتی ہیں تو اس وقت وہ ان کے ظاہر و باطن پر نگاہ رکھے ہوتے تھے، ان کی تفسیر و تعویل مرادی معانی اور مفاہیم مقصودہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ پھر پڑھتی ہوں کیونکہ میں نے ایک ورڈ غلط پڑھ دیا تھا، لکھا ہے ان کی تفسیر و تعویل مرادی معانی اور مفاہیم مقصودہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں معرفت و تدبر اور تفکر کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے نفوس عالیہ آیات کے معانی میں ڈوبے ہوتے ہیں، ان کی ارواح و قلوب اس وحی ربانی میں مستغرق ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، ان کے مشاعر پر قرآن کی حکمرانی ہوتی ہے۔ قرآن کریم ان کے انکار کو کچھ اس طرح جذب کیے ہوتا ہے، ان کے افکار کو، یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے فے نہیں ہے نون، لیکن میرے خیال ہے انکار تو ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم اس کو افکار ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو ان کے افکار کو کچھ اس طرح جذب کیے ہوتا ہے کہ وہ دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر کتاب اللہ کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 74 پر، پھر لکھا ہے جب تم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے افراد کو تہجد اور نماز میں تلاوت قرآن کرتا دیکھو گے تو تم اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھو گے۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب مناجات کرتے ہیں تو انہیں وہ لذت نصیب ہوتی ہے جس کے کیف کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ قیام و رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے رب کی طرف اپنے قلوب و ارواح اور مشاعر میم شین الف عین رے مشاعر کے ساتھ کلی طور پر متوجہ ہوتے ہیں۔ ان لمحات و ساعات میں انہیں اس عالم خارجی کا کوئی خیال تک بھی نہیں ہوتا، زمان و مکان اور اپنے ارد گرد کا علم تک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی ذات کو بھی بھول چکے ہوتے ہیں۔ ان کے وجود پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا غلبہ ہوتا ہے۔ خالق کی عظمت سے ان کی دل کی دنیا تھرا رہی ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو اس طرح برس رہے ہوتے ہیں جس طرح ساون کا بادل برستا ہے۔ وہ بارگاہ خداوندی میں آہ و بکا کی آوازیں بلند کیے ہوتے ہیں۔ اللہ کی عظمت و کبریائی کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کے عفو و حلم کو اپنے لیے ملجا و ماوا خیال کرتے ہیں۔ وہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار و مغفرت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے، ان سے رجس دور کیا ہے اور انہیں اس طرح پاک رکھا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ دن ہوتا ہے تو ان کی بارگاہ امامت میں لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ لوگوں کو کھلے دل اور خوشگواری سے ملتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محبت و عطوفت و پتہ نہیں میں نے اسے عطوفت صحیح پڑھا یا این تے واو فیتے، لکھا ہے محبت و عطوفت تواضع اور لطافت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان ہستیوں نے حسن عمل اور اصول انسانیت و اخلاق میں وہ تاریخ رقم کی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ہستیوں سے نے صفا قلبی سواد فے الف قاف لام بے چھوٹی ہے صفا قلبی نفس کی پاکیزگی اور انسانیت سے محبت میں وہ نام پیدا کیا ہے جسے زمانہ قیامت تک زندہ رکھے گا۔ یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دشمن پر بھی احسان کیا، الحمدللہ۔ یہ اگلے پیراگراف کو پڑھتے ہیں اور اس میں پھر ہم سے مخاطب ہیں یہ رائٹر کہ اے قاری محترم، لوگ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، کوئی دین کے بارے میں، کوئی دنیا کے بارے میں، کوئی آخرت کے بارے میں، کوئی زمین و آسمان کے بارے میں، کوئی فقہ و اصول کے بارے میں اور کوئی فقہ و اصول کے بارے میں سوال کرتا ہے، بلکہ یوں کہو کہ ہر موضوع کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ جب بھی یہ جواب دیتے ہیں تو وہ جواب ہوتا ہے جو سائل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ اب پیج نمبر 75 پر ہم ہیں، لکھا ہے آدم علیہ السلام کی تاریخ میں کہیں یہ موجود نہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ میں نہیں جانتا، یا مجھے علم نہیں، یا مجھے اس کی معرفت نہیں۔ ادھر سوال ہوا، ادھر جواب ملا اور سائل علم سے دامن بھر کر چلا گیا۔ یہ تو وہ چھوٹا سا باب ہے کہ جس سے ہم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کی طرف نگاہ کی ہے۔ اگر ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے کے طاغوتوں اور فرعونوں کے حالات لکھنے بیٹھیں تو پھر یہ کتاب ان کے مظالم کی ایک بڑی دستاویز بن جائے گی۔ ان لوگوں کے فجائع و شنائع فے جیم الف حمزہ عین اور شین نون الف حمزہ عین اور جرائم و جنایات جیم نون الف یہ الف تے اس قدر ہیں کہ ان پر زمانے کی لعنت ہو اور ہر عصر کی نئی نسل کی پھٹکار۔
ہر اثر عین صادرہ یعنی زمانے کی نئی نسل کی پھٹکار ہو۔ ہم بس اپنے اس قول پر اکتفا کرتے ہیں کہ یہ طاغوت و فراعنہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کے 100% دشمن تھے۔ یہ کتاب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی پر مشتمل ہے۔ اب ہم آپ علیہ السلام کے زمانے کے طاغوتوں کے حالات لکھتے ہیں جن کے سرغنہ مامون عباسی اور معتصم عباسی تھے۔ سب سے پہلے نام لکھا ہے المامون العباسی۔ مامون عباسی ہارون رشید کا بیٹا تھا۔ وہ سیاسی ہیلہ بازیوں اور مکاریوں میں اپنے اسلاف سے منفرد و ممتاز تھا۔ اس کی سیاست شیطنیت اور منافقت کے مترادف تھی۔ ویسے تو وہ ہر سیاست کار مختلف حربوں سے عوام کے حقوق کو غصب کرتا ہے اور مختلف طور طریقوں سے ان کی قسمت کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ جب ہم اپنے زمانے کے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے اکثر لکھا ہے میم تے لام و نون، پتہ نہیں متلون مزاج ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں اور کبھی کچھ۔ یہ ورڈ اگر میں نے غلط پڑھا ہو نا تو آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کبھی کچھ ہوتے ہیں اور کبھی کچھ۔ ان کا مقصود عوام پر حکمرانی کرنا ہوتا ہے، ان کی تقدیر سے کھیلنا ہوتا ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض حکمران سختی کے ساتھ دین سے جنگ کرتے ہیں اور متدین میم تے دال یہ نون لوگوں پر مظالم ڈھاتے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار اور مذہب کا وفادار ظاہر کرتے ہیں۔ ہم پیج 76 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے مسلمانوں اور اسلام کا محافظ و معاون گردانتے ہیں، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، اس طرح ان کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ حکمران اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے اور مفادات کے تحفظ کے لیے ہزاروں انسانوں کا خون گرانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کا اقتدار بانجھ ہوتا ہے، وہ نہ اپنوں کے ہوتے ہیں اور نہ دوسروں کے، محسن کش اور احسان فراموش ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کے ظلم و ستم سے انسانی خون سے زمین رنگین ہے۔ مامون عباسی انسانیت پر مظالم گرانے میں کسی سے کم نہ تھا۔ شیطنت، دھوکہ اور فریب دینے میں پرلے درجے کی ذہانت و فطانت رکھتا تھا۔ اس کے معاصرین اسے نہیں سمجھ پائے تھے کہ مامون ہے کیا اور یہ کس طرف ہے، کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے۔ نت نئے انداز رکھتا تھا۔ آج تک امت کو اس کی سمجھ نہیں آئی کہ مامون کیا ہے۔ آج بھی بعض لوگ اس پر حسن ظن رکھتے ہیں، بلکہ اسے شیعہ خیال کرتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ یہ کہا تھا انورٹڈ کاما میں کہ کیا تم جانتے ہو کہ مجھے تشیع کی تعلیم کس نے دی ہے؟ اور یہ حوالہ ہے کتاب عیون الرضا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84 اور باب 7 حدیث نمبر 13۔ پھر المختصر مامون کی سیاست نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہر صورت زمانے کے امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، بلکہ عرش خلافت ان کے حوالے کر دے تاکہ امت مسلمہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ اس زمانے کے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ عباسی حکمران غاصب ہیں، انہوں نے اہل بیت اطہار کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اب ان کے حقوق پر قبضہ جما رکھا ہے۔ مامون نے اس طرح یہ کھیل کر عوامی رائے کو اپنے حق میں کر لیا کہ وہ علویوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ مامون کی ایک سیاسی چال ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے دھوکے میں نہ آئے اور آپ علیہ السلام نے حکومت کے ایوان میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی امامت و خلافت اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ثابت تھی۔ پیج 77۔ لوگ تسلیم کریں نہ کریں، آپ علیہ السلام حکومت الہیہ کے نمائندے تھے۔ رسول اللہ کی آپ علیہ السلام کی امامت پر نص ہے۔ اس کا ثبوت وہ احادیث متواتر صحیحہ اور مشہورہ ہیں جو اہل اسلام کی کتابوں میں موجود ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف، اگر خلافت کا مفہوم یہ ہو کہ وہ الہی منصب ہے جو منصب نبوت کی فرع ہے، اس منصب کا اختیار اور انتخاب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منصب پر فائز ہونے والی ہستیوں کی تشریح و توضیح کی اور اس منصب کے حاملین کی شرائط بتائیں۔ اگر یہ خلافت مامون کے پاس شرعی طور میں آئی تھی تو پھر
اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ اپنے شرعی حق کو چھوڑے جو اسے اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ اگر یہ خلافت مامون کے پاس غیر شرعی راستے سے پہنچی تھی تو اسے یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو ہبہ کرے، کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں تھا۔ مامون کو امور مسلمین کے انتخاب و اختیار کا اسے کس نے حق دیا تھا؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جی ہاں، مامون پر واجب تھا کہ وہ خلافت سے استعفیٰ دے اور اپنے غاصب ہونے کا اعتراف کرے کہ اس نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا ہے، وہ حکومت کرنے کا اہل ہی نہیں ہے۔ اعلان کرے کہ امت اسلامیہ کا شرعی خلیفہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں، جس طرح معاویہ بن یزید بن معاویہ نے اعلان کیا تھا اور خلافت کو چھوڑ دیا تھا، گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ اس نے اہل شام کے درمیان اعلان کیا تھا کہ اس وقت خلافت کا کوئی شرعی وارث ہے تو وہ حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام ہیں۔ یہ مشہور واقعات تاریخ میں محفوظ ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ مامون عباسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے خراسان آنے پر مجبور کر دیا تھا کہ جب وہ آئیں گے مامون حکومت کو ان کے حوالے کر دے گا اور خود حکومت سے دستبردار ہو جائے گا۔ وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا دیں گے، اس طرح یہ اس کے احسان کی جزا ٹھہرے گی۔ اس طرح مامون امام علیہ السلام کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس طریقے سے اس کا سیاسی بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور علوی اس کی طرف مائل ہو جائیں گے اور ان کے لیے جو ماحول اس کے والد ہارون نے بنایا تھا اس سے ان کی گھٹن دور ہو جائے گی۔ آئیے پیج نمبر 78 کی جانب لکھا ہے مامون ایک جاہل آدمی تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس کائنات کے عالم اور عارف اور ازکا ہستی ہیں۔ آپ علیہ السلام اس کے ہاتھوں میں سیاسی کھلونا نہیں بنیں گے۔ جب مامون الرشید نے دیکھا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے اور وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا ہے اور اس کی پیشانی فکری راستے میں ہے، دم توڑ گئی تھی، تو پھر اس نے ایک اور چال چلی اور امام علیہ السلام کو ولی عہد کی پیشکش کی۔ جی ہاں، جس مقام و منزلت کے امام علیہ السلام مالک تھے اس سے ہٹا کر اس سے پست عہدے کی پیشکش کرنا شروع کر دی۔ امام علیہ السلام نے جب اس کی پیشکش کردہ حکومت کو قبول نہیں کیا تھا تو اس کی ولی عہدی پر کیسے راضی ہو جاتے؟ یہاں پہ سوال یہ نشان ہے۔ اب جناب اگلے پیراگراف کی طرف ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے سختی کے ساتھ انکار کر دیا تھا کہ وہ ولی عہدی کا منصب قبول نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت کی سیاسی فضا اتنی منتشر ہو چکی تھی کہ جس نے مامون کو پاگل کر رکھا تھا، اس نے امام علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دے دی کہ انہیں ہر صورت یہ عہدہ قبول کرنا ہوگا۔ اس امر سے معلوم ہوتا ہے کہ مامون کے دل میں امام علیہ السلام کی کوئی محبت نہ تھی اور نہ وہ آپ کی امامت کا معتقد تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ امام علیہ السلام کو قتل کی دھمکی نہ دیتا۔ ایسی سیاست و حکمرانی کے سامنے نہ دین ہوتا ہے اور نہ دیانت اور نہ عقیدہ۔ اسلام صرف اور صرف مصلحت پسند ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا کام نکل آئے۔ اب نیکسٹ پیراگراف ہے کہ یہ بحث مزید تشریح و تفصیل کی محتاج ہے۔ بارگاہ خداوندی سے امید ہے کہ وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی پر کتاب لکھنے کی توفیق دے گا تو پھر اسی مناسبت سے تمام واقعات و حالات بیان ہوں گے۔ المختصر، آخرکار مامون کے شریر نفس نے نمائندہ الہی کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے سازش تیار کی اور امکان کو زہر دے کر شہید کر دی اور امام لکھا ہے، میں امکان پتہ نہیں کہاں پڑھ رہی ہوں، اور امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ جب امام علی رضا علیہ السلام کا جنازہ اٹھا تو مامون تشیع جنازے کے لیے ننگے پاؤں باہر نکلا۔ اس کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، چہرے پر غم کے آثار سجا کر عوام کو فریب دے رہا تھا کہ وہ امام علیہ السلام کی شہادت کے صدمے سے حیران و سرگرداں ہے، لیکن زمانہ آنکھیں رکھتا ہے، وہ پرکھ لیتا ہے کہ یہ بازیگر اپنی بازی سے انہیں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ خراسان کے بچے کی زبان پر تھا کہ مامون نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو زہر جفا سے شہید کر دیا ہے۔ ہم آ گئے پیج نمبر 79 پر۔ مامون الرشید کے خلاف وہ رد عمل ہوا کہ وہ خراسان میں نہ ٹھہر سکا، اسے خراسان سے
بھاگ کر بغداد آنا پڑا تاکہ اس کے اس جرم پر پردہ پڑ جائے اور اس علاقے سے دور ہو جائے جس کی فضا اس کی مخالف ہو گئی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں۔ لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ابھی خراسان میں گئے ہوئے 4 یا 5 سال ہوئے تھے کہ آپ کو حالت سفر میں وطن سے دور زہر کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ اس طرح آپ نے اپنا وعدہ ایفا کر دیا۔ ابھی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی مبارک روح آپ کے قفس انصری میں موجود تھی کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام باعجاز امامت وہاں پہنچے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف 9 سال تھی۔ آپ خراسان اس لیے آئے تھے تاکہ اپنے بابا کی تغسیل و تہنیت و تکفین کریں اور آپ علیہ السلام پر نماز پڑھیں۔ محدث عظیم حضرت آیت اللہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے عیون الاخبار الرضا میں ابو سلط سعاد لامتے کی حدیث نقل کی ہے۔ وہ حدیث ہے جس میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زہر کے ذریعے شہادت، کیفیت وفات اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہاں ہم اس حدیث کے ان پہلوؤں کا ذکر کریں گے کہ جو حضرت امام تقی علیہ السلام سے مربوط ہیں۔ میں گھر کے صحن میں محموم و محزون کھڑا تھا کہ میرے سامنے حسین و جمیل نوجوان ظاہر ہوا جس کے بال خوبصورت گھنگریالے تھے، جو شکل و شمائل میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مشابہ تھا۔ میں نے پوچھا گھر کے دروازے بند تھے، آپ اندر کیسے داخل ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے مدینے سے لایا گیا ہے، اس نے مجھے اس گھر میں داخل کیا، حالانکہ پیج 80 پر حالانکہ میں نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو سلط سعاد لامتے، میں تیرا امام ہوں، میں محمد بن علی ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنے والد گرامی کے پاس چلے گئے۔ امام علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں بھی اندر آ جاؤں۔ جب امام علی رضا علیہ السلام کی ان پر نظر پڑی تو جلدی سے اٹھے اور انہیں سینے سے لگایا، معانقہ کیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، پھر انہیں اپنے بستر پر بٹھایا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنے بابا کے بوسے دینے لگے۔ اس دوران کوئی ایسی بات کی جو میں نہیں سمجھ سکا۔ اس دوران حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی روح اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مجھے کہا، اے ابو سلط، پانی کے خزانے میں جاؤ اور وہاں سے پانی لے آؤ، وہاں پانی موجود ہے۔ میں نے کہا خزانے میں پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ اور میرے حکم کی تعمیل کرو۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں وہاں گیا تو خزینہ آب بھی تھا اور اس میں پانی بھی تھا۔ میں پانی لے آیا، میں نے قمیص کی آستینیں چڑھائیں تاکہ امام علیہ السلام کو غسل دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو سلط سعاد لامتے، ایک طرف ہو جاؤ، میرے معاون موجود ہیں۔ تو حضرت امام جواد علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو غسل دیا، پھر مجھے فرمایا ادھر ٹوکری پڑی ہے، اس میں کفن اور حنوط ہے، وہ لے آؤ۔ میں وہاں گیا تو واقعی ایک ٹوکری پڑی تھی اور جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی، وہ میں اٹھا لایا۔ امام علیہ السلام نے اپنے بابا کو کفن دیا اور آپ علیہ السلام پر نماز پڑھی، پھر مجھے فرمایا کہ تابوت لاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں درخان کے پاس جاتا ہوں اور اس سے تابوت بنواتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، خزانے میں تابوت موجود ہے، وہ لے آؤ۔ میں اندر گیا تو تابوت موجود تھا جو میں نے پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے بابا کے مقدس جسم کو اٹھا کر اس تابوت میں رکھ دیا۔ حوالہ ہے کتاب عیون اخبار الرضا اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271 اور باب ہے 63، الخزائج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352 حدیث نمبر 8۔ تو یہ ہم نے پیج نمبر 80 یہاں پہ مکمل کر لیا ہے اور پیج 81 میں پہ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا سوگ۔ لکھا ہے امام محمد تقی علیہ السلام جب اپنے والد بزرگوار کے دینی مراسم یعنی تغسیل، تکفین اور نماز سے فارغ ہوئے تو باعجاز امامت خراسان سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اپنے خاندان کو اپنے بابا کی مظلومیت اور شہادت کی خبر دی۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ صف ماتم بچھائیں تاکہ اس امام علیہ السلام پر گریہ و بکا کریں جنہیں زہر سے شہید کیا گیا تھا اور عالم غربت میں وطن سے دور ان پر وہ ظلم کیا گیا ہے جس سے کائنات گریہ کنا ہے۔
امی الف پہ پیش ہے، امیہ بن علی سے روایت ہے کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، میں اکثر حضرت امام ابو جعفر علیہ السلام کی بارگاہ میں آمد و رفت رکھتا تھا۔ ان دنوں حضرت امام علی رضا علیہ السلام خراسان میں تھے۔ امام علیہ السلام کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی آپ کے پاس اکثر آتے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنی کنیز سے کہا کہ وہ گھر والوں سے کہیں کہ صف ماتم بچھائیں۔ جب ہماری یہ مجلس برخاست ہوئی تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ کس کے ماتم کی صف بچھائی گئی ہے؟ تو دوسرے دن ہم نے اپنی بات دہرائی کہ کس کا ماتم؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ماتم جو اپنے وقت کے امام تھے اور سب سے بہتر و برتر تھے۔ کچھ عرصے بعد جب ہمیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو حساب کیا کہ ان ایام میں آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی جن دنوں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے گھر میں صف ماتم بچھانے کا حکم دیا تھا۔ حوالہ ہے کشف الغمہ اربلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 159 اور دلائل امامت تبری صفحہ نمبر 212۔ تو اب یہاں پہ ہم اپنی اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں پیج 81 پہ، اور انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں پھر سے ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔